وسلم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 برس تک رہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال تک رہے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی صاحبزادی یعنی اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کر دیا۔ اتنے عرصہ کے بعد آپ حضرت شعیب علیہ السلام سے اجازت لے کر اپنی والدہ سے ملنے کے لیے مصر کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ کی بیوی بھی ساتھ تھی۔ راستے میں جب کہ آپ رات کے وقت ایک جنگل میں پہنچے تو سارا راستہ گم ہو گیا۔ جنگل میں پہنچے تو راستہ گم ہو گیا۔ اندھیری رات اور سردی کا موسم تھا، بہت ٹھنڈ تھی، اندھیری رات تھی۔ اس وقت آپ نے جنگل میں دور ایک چمکتی ہوئی آنکھ دیکھی اور بیوی سے فرمایا، تم یہاں ٹھہرو، میں نے وہ دور آنکھ دیکھی ہے، میں وہاں جاتا ہوں، شاید وہاں سے کچھ خبر ملے اور تمہارے تاپنے کے لیے کچھ آگ بھی لا سکوں۔ چنانچہ آپ اپنی بیوی کو وہیں بٹھا کر اس آگ کی طرف چلے، اور جب اس کے پاس پہنچے تو وہاں ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک نہایت روشن تھا، اور جتنا اس کے قریب جاتے ہیں وہ دور ہوتا جاتا ہے۔ درخت کے پاس جاتے ہیں تو درخت دور ہوتا جاتا ہے، اور جب ٹھہر جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ ٹھہر جاتے وہ درخت آپ سے قریب ہو جاتا ہے، جب چلنے لگتے تو درخت وہ آپ سے دور ہو جاتا ہے۔ آپ اس نورانی درخت کے اس عجیب حال کو دیکھ رہے تھے کہ اس درخت سے آواز آئی درخت سے، اے موسیٰ میں سارے جہانوں کا رب اللہ ہوں، تم بڑے پاکیزہ مقام میں آ گئے ہو، اپنے جوتے اتار ڈالو، اور جو تجھے وحی ہوتی ہے کان لگا کر سنو، میں نے تجھے پسند کر لیا ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کریم پارہ 16 رکوع 10، پارہ 20 رکوع 7، خزائن العرفان صفحہ نمبر 442 تا 549 میں یہ فرمان موجود ہے۔ اب اس سے سبق کیا ملا؟ درس یہ ملا کہ نبوت جو ہے اللہ کی عطا محض ہے۔ کسی کو نبوت ملنا، نبی بننا، یہ کسی کی محنت سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ جسے اپنے خاص بندوں کو چاہتا ہے نبوت عطا فرما دیتا ہے، نبی بنا دیتا ہے۔ اس میں محنت اور کسب کو داخل نہیں، یعنی نبوت کسی کورس پورا کرنے اور محنت کرنے سے نہیں ملتی، بلکہ اللہ جسے چاہتا تھا اس شرف سے مشرف فرما دیتا تھا۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو گئے آگ لینے کو اور آئے نبوت لے کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا لینے گئے تھے؟ آگ لینے گئے تھے، لیکن جب لوٹے تو نبوت لے کر، اور یہ سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جاری رہا۔ پھر جو شخص یہ کہے اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے آدمی نبی بن سکتا ہے، وہ کس قدر جاہل ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک عصا تھا، ڈنڈا،
اللہ نے جو عطا فرمایا تھا ایک عصا تھا. خدا نے فرمایا موسیٰ ذرا اس عصا کو زمین پر تو ڈالو. حضرت نے اسے زمین پر ڈالا تو ایک خوفناک سانپ بن کر لہرانے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ منظر دیکھ کر پیٹھ موڑ لی، یعنی چلنے لگے اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا. خدا نے فرمایا اے موسیٰ ڈرو نہیں، اسے پکڑ لو، یہ پھر وہی عصا بن جائے گا. چنانچہ آپ نے اس سانپ کو پکڑا تو وہ پھر عصا بن گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک معجزہ عطا فرما کر موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اب فرعون کی طرف جاؤ اور اسے ڈراؤ اور اس کو سمجھاؤ کہ وہ کفر و طغیانی کو چھوڑ دے، اور اگر وہ معجزہ طلب کرے تو یہ عصا ڈال کر اسے دکھاؤ. قرآن کریم پارہ 16 رکوع 10 پارہ 20 رکوع 7. سبق: انبیاء علیہم السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات عطا فرمائے ہیں اور وہ ایسے ایسے کام کر دکھاتے ہیں جو دوسرے ہرگز نہیں کر سکتے. حضرت موسیٰ علیہ السلام شرف نبوت سے مشرف ہو کر جب فرعون کے پاس پہنچے تو اس سے فرمایا کہ اے فرعون میں اللہ کا رسول ہوں اور حق و صداقت کا علم بردار ہوں. دعوی خدائی کو چھوڑ، یعنی تو نے جو خدائی کا دعویٰ کیا ہے اسے چھوڑ اور ایک اللہ کا پرستار بن. فرعون نے کہا اگر تم اللہ کے رسول ہو تو کوئی نشانی دکھاؤ. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو لو دیکھو. آپ نے اپنا عصا مبارک زمین پر ڈال دیا. جب آپ نے وہ عصا زمین پر ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا اژدہا بن گیا، زرد رنگ کا یعنی پیلے رنگ کا، منہ کھولے ہوئے زمین سے 1 میل اونچا اپنی دم پر کھڑا ہو گیا. اور ایک جبڑا اس نے زمین پر رکھا، ایک جبڑا زمین پر رکھا اور ایک قصر شاہی کی دیوار پر. پھر اس نے فرعون کی طرف رخ کیا تو ایسی بھاگ پڑی کہ ہزاروں آدمی کچل کر مر گئے. فرعون گھر میں جا کر چیخنے لگا اور کہنے لگا اے موسیٰ تمہیں اس کی قسم جس نے تجھے رسول بنایا، اس کو پکڑ لو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اٹھا لیا تو وہ مثل سابق عصا تھا. سابق عصا یعنی پھر وہ عصا بن گیا اور فرعون کی جان میں جان آئی. قرآن کریم پارہ 9 رکوع 3 خزائن العرفان صفحہ نمبر 236. سبق اس سے کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ پیغمبر بڑی شان و شوکت اور عظیم طاقت کا مالک ہوتا ہے اور بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے. انبیاء کرام سے سچی محبت عقیدت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.